اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على خير المرسلين والأشرف الفاتحين سيدنا ومولانا أبو القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. سائر دعوة النبوية والصلاة الحيدية والإسمة الفاطمية والذكر الحسنية والشجاعة الحسينية والصبر السجادية والمعاطر الباقية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والمجاز الزكية والجود الثقلية والنقابة اللقبية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية قائمين بأمر الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. يا وصي الحسن والقلم والسعدين القائم المنتظر المهدي الغادي يا ابن رسول الله إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدرناك بين يديه حاجاتنا يا وجيها عند الله إشارنا عند الله يا وجيها عند الله إشارنا عند الله يا وجيها عند الله إشارنا عند الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. بقية الله خيركم بقية الله خيرا لكم إن كنتم مؤمنين. کہ ارشاد رب کائنات ہو رہا ہے کہ اللہ نے روئے زمین پر ایک وجود کو باقی رکھا ہے. وہ وجود
ہمارے لیے باعث خیر بھی ہے اور باعث رحمت بھی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ تم مومن بن جاؤ. دودھ دے دیجیے محمد مولا کے چاہنے والوں کو پروردگار عالم کی اس مختصر سی حدیث قدسی کو کلام سخن بنانے کا شرف حاصل کیا ہے. اس میں رب کائنات ارشاد فرماتے ہوئے نظر آ رہے کہ ہم نے علم زمین پر ایک بقیت اللہ، ایک وجود کو باقی رکھا، اور جب وہ بقیت اللہ روئے زمین پر موجود ہے تو وہ ہر کسی کے لیے باعث خیر یا باعث برکت نہیں ہے. شرط عائد کرتے کہ یہ بقیت اللہ فقط اور فقط مومنین کے لیے باعث خیر بھی ہے اور باعث برکت بھی. تو اگر کوئی انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کے سر پر صاحبان امام زمانہ ہو جائے، وہ امام زمانہ کے ہر وقت سائے میں رہے، اس سے پہلی شرط کیا رکھی کہ ہمیں مومن بننا. اپنی کل کے موضوع سے متصل ہوتے ہوئے ابتداء وضو میں کل بنا لیکن ہم نے بیان کیا تھا کہ انسان پر لازم ہے کہ وہ مومن بنے، لیکن مومن بننے کے لیے شرط کیا ہے کہ وہ مسلمان بنے گا. اور جب مسلمان بنے گا تو مسلمان بننے کی شرط ہے. تو کیا انسان مسلمان کیسے بنتا ہے؟ ذہنوں کو میرے ساتھ لے کر چلیں کہ اگر کوئی انسان کافر ہے اور اس کو مسلمان بننا ہے تو صرف سے وہ کیا پڑھے گا؟ کلمہ. ساتھ ہی ذہنوں کو بیدار کرے، کوئی پریشان نہیں. کیونکہ یہ فرشیز ہے، یہ ہمارے لیے یونیورسٹی ہے. جو چیزیں ہم اسکول کالجوں میں نہیں پڑھتے نا وہ یہاں پر ہم پڑھ کر جاتے ہیں. یہ اتنی مقدس ترین یونیورسٹی، اتنی مقدس ترین درسگاہ ہے کہ یہاں پر آنے کے لیے انسان کو کسی رجسٹریشن کی ضرورت نہیں ہوتی، کسی کو فارم فل کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. اس میں عمر کا معیار نہیں دیکھا جاتا، بلکہ کہا جاتا ہے کہ آؤ اور اپنے حصے کا رزق لے کر چلے جاؤ. ہم اور آپ کیا سمجھتے ہیں رزق صرف کھانا ہوتا ہے؟ نہیں، رزق علم کی صورت میں بھی نظر آتا ہے، رزق رحمت کی صورت میں بھی نظر آتا ہے. یعنی کہ روزانہ اگر آپ یہاں سے تھوڑا تھوڑا بھی رزق لے کر چلی گئی تو یقین کیجیے گا اختتام محرم الحرام میں ہمارے پاس ایک جو رزق کی پلیٹ نہیں ہوگی بلکہ انشاءاللہ ایک رزق کی ڈش بنی ہوگی. اب شرط یہ کہ رزق آپ اس انداز سے لے کر جائیں نا. کچھ لوگ آئیں گے بھی مجلس میں، سنیں گے بھی اور چلے جائیں گے، لیکن رزق کو نہیں سمجھیں گے. لیکن کچھ آئیں گی اپنے اندر تبدیلی پیدا کر دیں. بس جس بھی انسان کے اندر کپڑوں کو تبدیل کرنے کے ساتھ ساتھ اگر کردار کو تبدیل کرنے کی صلاحیت ہو جائے تو وہ اس فرش اعضاء پر بیٹھا ہوا انسان نہیں ہوتا بلکہ وہ حر بن جایا کرتا. اللہم صلی علی محمد تو ہمیں بھی یہی کرنا ہے. ایمان تو ہے یقینی طور پر کہ اب ہمیں مومن بننے سے پہلے مسلمان بننا چاہیے. دو چار جملے تاکہ میں تذکیر موضوع سے متصل ہو جاؤں اور جو اسٹاپ جہاں پر گیا تھا وہیں سے آپ لوگوں کا تسلسل جاری و ساری رہے. کیا ہم نے کہا کہ ہم مسلمان بن کے تمہیں سال کا زمانے صرف سے نکلا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی. اور جب ہم نے علی ولی اللہ کہہ دیا تو یہ ہم ایمان والے بن گئے. ٹھیک ہے، تو ہم ایمان والے بن گئے. تو یہ جو ہم ایمان والے بنے نا ذمہ ذمہ داری کے ساتھ جملہ بیان کر دوں، یہ ہم ظاہری ایمان والے بنے. قرآن کیا کہہ رہے ہیں؟ قرآن کس طرح کی بات کر رہا ہے؟ قرآن کہتا ہوا نظر آ رہے کہ جب تم ایمان والے بنو تو صرف ظاہری طور سے نہیں بلکہ باطنی طور سے بھی بنو. اب باطنی طور سے انسان ایمان والا کب بنے گا؟ جب باطنی طور سے انسان ایمان والا اس وقت بنے گا کسی زبان سے یہ نہیں کہو گے کہ اللہ اللہ ہے، بلکہ یقین رکھو گے کہ ایک مقام پر اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. صرف زبانی یہ نہیں کہو گے کہ محمد محمد ہے، علی علی ہے، نہیں، بلکہ تمہیں اس بات کا ثبوت دینا پڑے گا، بتانا پڑے گا کہ ہم جدھر جدھر جاتے ہیں اللہ بھی ہوتا ہے، محمد بھی ہوتے ہیں اور علی بھی ہوتے ہیں. لیکن ہم اور آپ کے بات بھول گئے. کیوں بھول گئے ایسا؟ جب ہم یہ باتیں بھول گئے کبھی کبھی مزاج میں تبدیلی آ گئی نا. اب توجہ کو میرے ساتھ کیا مزاج میں تبدیلی آئی؟ کیا مزاج میں تبدیلی آئی؟ مزاج میں تبدیلی آئی کہ کچھ لوگ ایسے ادھر مانگتے ہیں ادھر دعا قبول ہو جاتی ہے، کچھ مانگتے ہی رہتے ہیں دعا قبول نہیں ہوتی. تو اب اس میں خطا خدا کی کوئی نہیں، اس میں خطا ہمارے ایمان کی. ہمارے پاس جو ایمان ہے وہ ظاہری ہے، کیا بات ہے؟ میں مانگ تو صحیح رہے، خدا نے وعدہ کری جو بھی مانگے گا میں دوں گا.
لیکن کسی کی دعا فوراً قبول نہ ہوتی ہے، کسی کی بہت دیر بھی ہو رہی ہے، تو کیا کریں؟ وجہ کیا ہے؟ وہ اس کی بڑی اہم ترین چیز ہے، کسی پر خدا کی نگاہ کرم فوراً ہو جاتی ہے، کسی کی تھوڑی دیر میں ہوتی ہے نا۔ اب اس بات کی وضاحت کے لیے ایک چھوٹی سی مثال دے دوں، اور اگر وہ چھوٹی سی مثال میں آپ تک پہنچا سکی تو اس وقت تک کیا کہ مجلس میری ادا ہو جائے گی۔ مثال یہ ہے کہ ایک استاد ہے، ان کے بہت سارے شاگرد، جب وہ استاد کلاس کے اندر آتے ہیں، شاگردوں سے گفتگو کرتے ہیں، شاگردوں سے بات کرتے ہیں، تو پوری کلاس کہتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ ہمارے جو استاد ہیں وہ ایک طالب علم سے بڑی محبت کرتے ہیں، بات سے نہیں کرتے۔ ابھی جتنی میری اسٹوڈنٹ یہاں بیٹھی ہیں، جتنی بچیاں بیٹھی ہیں، اگر میں ان سے سوال کروں، ایسا ہوتا ہے نا کہ ٹیچر آتی ہیں گھر پر آ کر اپنی مما کو بتایا جاتا ہے، اپنے پاپا کو بتایا جاتے ہیں ہم بھی اچھا پڑھتے ہیں، وہ بھی اچھا پڑھتی ہیں، لیکن ٹیچر ہم میں زیادہ نقص نکالتی، وہ پڑھے یا نہ پڑھے فلاں لڑکی، لیکن اسے کچھ نہیں کہتی، ہمیں کیوں کہتی؟ ایسے ہے نا اعتراض، جتنی ینگ جنریشن بیٹھی ہے بتاتی ہے گردن ہل رہی ہے، کیوں بھائی ایسا کیا وجہ؟ آئیے میں آپ کو اس کی وجہ بتاتا ہوں۔ اعتراض ہو گیا استاد سے، استاد وجہ کیا کہ آپ فلاں جو شاگرد ہے اس کو کچھ نہیں کہتے، اس سے بڑی محبت کرتے ہیں، باقی شاگردوں سے محبت نہیں کرتے۔ اب وہ کیا کریں؟ میں مثال کیا دی کہ اپنی کلاس کے 3 اسٹوڈنٹ کو بلایا، 3 شاگردوں کو بلایا، ایک وہ جس سے بڑی محبت کرتے تھے، 2 عام بچے بلانے کے بعد ان تینوں کو ایک مرغی دے دی گئی اور کہا یہ مرغی لے لو، اور لے جانے کے بعد اس کو وہاں پر ذبح کرنا کہ جہاں پر تمہیں کوئی دیکھ نہ رہے، اور الگ الگ مقام پر بھیج دیا۔ اچھا بھائی ایک دائیں سے لگے، ایک بائیں سے لگے، ایک کہیں اور سے لگے، تینوں الگ الگ مقام پر پہنچے۔ ایک جو شاگرد تھا وہ ایک ایسے مقام پر پہنچا کہ جہاں پر فقط میدان تھا، کوئی نہیں تھا، اس نے دائیں دیکھا، بائیں دیکھا، آگے دیکھا، پیچھے دیکھا، کوئی نظر نہیں آیا۔ اس نے بولے یہاں تو کوئی نہیں، صرف میں ہی ہوں۔ اس نے فوراً سیڑھی کو نکالا، مرغی کو ذبح کر دیا۔ دوسرا جو شاگرد تھا وہ کہاں پر گیا؟ وہ پہاڑ کے پیچھے گیا، اس نے بولا پہاڑ کے پیچھے مجھے کوئی نہیں دیکھے گا، سناٹا۔ چاروں جانب نگاہ ڈالی، اس نے کہا کوئی نہیں، اس نے مرغی کو ذبح کر دیا۔ تیسرا جو شاگرد تھا اس نے مرغی کو ذبح نہیں کیا، وہ واپس لے گیا۔ اگر تھوڑی دیر گزر گئی، دیکھ پہلا بس استاد نے آواز دے کر کہا بھائی کس کس نے مرغی کو ذبح کیا؟ دونوں شاگردوں نے کہا ہم نے مرغی کو ذبح کر دیا۔ تیسرے کی طرف دیکھ کے کہا تم نے مرغی کو ذبح کیوں نہیں کیا؟ استاد صاحب آپ نے ایک ہمیں کام بھی دیا تھا، ایک بات بھی کہی، تو کیا؟ آپ نے کہا تھا جب مرغی کو ذبح کرنا تو تمہیں کوئی دیکھ نہ رہا۔ تم نے کہا پر مرغی کو ذبح کیا؟ میں اس موقع پر مرغی کو ذبح کیا جہاں پر میدان تھا، کوئی بھی نہیں تھا، مجھے کسی نے نہیں دی، یہ میرا 100% شیورٹی ہے۔ اچھا دوسرے کی جانب دیکھا تم نے مرغی کو ذبح کہاں کیا؟ پہاڑ کے پیچھے، میرا یقین ہے کہ مجھے کسی نے نہیں دیکھا۔ ایک مرتبہ تیسری کی جانب دیکھ کر بھرپور ایک توجہ رکھیے، تیسری کی جانب دیکھ کر کہا اتنا بتا تم نے مرغی کو ذبح کیوں نہیں کیا؟ کہا میں کیسے مرغی کو ذبح کرتا، مجھے کوئی دیکھے یا نہ دیکھے لیکن اللہ تو ہر جگہ دیکھ رہا تھا، بے شک بے شک، اللہ مجھے ہر جگہ دیکھ رہا تھا۔ میں نے تمام جگہوں پر تجزیہ کیا، تمام جگہوں کو دیکھ لیا کہ کوئی جگہ مجھے ایسی مل جائے کہ جہاں پر میرا رب مجھے نہیں دیکھ سکتا، لیکن میں نے ہر مقام پر نگاہ ڈال کر دیکھا میرا خدا مجھے دیکھ رہا ہے، میرا خدا مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہی وجہ ہے زدان مظلوم کربلا کہ اگر ہم اور آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں، ظاہری طور سے بھی ایمان ہے، باطنی طور سے بھی ایمان ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ فلاں کے سامنے جھوٹ نہ بولنا، فلاں کے سامنے یہ کام نہیں کرنا، فلاں کے سامنے گالی نہیں دینا، فلاں کے سامنے اپنا کریکٹر اچھا رکھنا۔ لوگوں کے سامنے تو اپنا کردار اچھا بناتے ہیں، لیکن خدا کے سامنے اپنا کردار اچھا کیوں نہیں بناتے؟ خدا کے سامنے کردار اچھا بنائیے، دنیا والے ہمیں کچھ نہیں دیں گے، خدا کہتا ہوا نظر آ رہے تم میرے سامنے کردار اچھا بنا کر تو دکھاؤ، قسم نہ خدا کے تمہارے مقدر کو سنوار دوں گا۔ کس انداز سے مقدر کو سنوار دیا تھا جس نے اللہ کو راضی کیا نا، اور اللہ کو راضی کرنے کے بعد محمد اور آل محمد کو راضی کیا، تو پروردگار عالم نے اس کے اس انداز سے اس کے کردار کو تبدیل کر دیا کہ کھجور بیچنے والے کو میسا میں تلوار بنا دیا اور پستا کو کنیز سے کنیز خاص بنا دیا۔ اللہم صلی علی محمد محمد۔ سلامت رکھے، یعنی مدد کرنے والوں کو کوئی غم نہ دے سوائے اپنے حسین۔ آج بھی توجہ کسی کو گزار ہے، مولا کو کوئی غم نہ دے سوائے اپنے حسین۔ فرشتہ پر بیٹھ کر عہد کیجیے، مجھ سے نہیں، امام وقت سے
بقیت اللہ سے عہد کیجیے. ہمیں لوگوں کو نہیں دیکھنا, کیونکہ میرے مولانا شاہ رحمانی میں نظر آتے ہیں کہ بہترین انسان وہ ہے کہ جس کی محفل کے ساتھ تنہائی بھی پاک ہو. بڑا قیمتی جملہ میں نے اپنے قابل مجمع کی سماعت کو کر دیا. ہم اور آپ کیا دیکھتے ہیں؟ محفل پاک. پھر اس جگہ جہاں پر جاتے ہیں جہاں پر حجاب ہو رہا ہو, اس جگہ جاتے ہیں جہاں پر گانے نہیں چل رہے ہو, ٹھیک ہے, اور آنے کے بعد جب اپنے کمرے میں بیٹھتا ہے, اب موبائل ہاتھ کے اندر ہوتا ہے, گانے بھی سن رہے ہیں, ہر چیزیں دیکھی جا رہی ہیں. تو نہیں, محفل پاک ہونے سے کردار پاک نہیں ہوگا, تنہائی پاک ہونے سے کردار پاک. بے شک بے شک. جب ہمارا تنہائی ہماری پاکیزہ ہو جائے گی, ہم خدا خدا کے خود بخود بلند ہو جائیں گے. وہ کس وجہ سے؟ کیونکہ جب ہم بلند ہو جائیں گے ہمارا ایمان قوی ہو جائے گا. ادھر ہمارا ایمان قوی ہوگا, ہم مومن بنیں گے, اور ادھر ہم مومن بنیں گی, بقیت اللہ کی نگاہ ہم پر جاری ہے ساری. لیکن افسوس, سب افسوس, ہم کہتے تو ہیں ہم مسلمان, ہم ایمان والے, ہم مومن ہیں بڑے, ہم عزدار سید الشہداء, ہم ملائکہ کائنات کے چاہنے والے ہیں, لاکھ ہم ملائکہ کائنات علی طالب کے چاہنے والے ہیں. لیکن سوچو تو صحیح عزدارو, محسوس کی جگہ میرے جملے کو مجھے داد نہیں چاہیے کسی کی, محسوس کر کے مجھے بتائیے, جب ہم یہ ساری چیزیں کہتے ہیں کہ ہم عزدار مولا کے چاہنے والے, علی کے چاہنے والے ہیں, لیکن ہمیں کے لیے سوچیے تو صحیح, ہم اپنے آپ سے زیادہ محبت کرتے ہیں کہ لوگوں سے زیادہ. تھوڑا سا ساتھ اس کے بارے میں, ہم اپنے ساتھ اپنے آپ سے زیادہ محبت کرتے ہیں کہ لوگوں سے. ہم اپنے آپ سے محبت نہیں کرتے, بغیر دلیل دیے آگے کی جانے نہیں چاہتے. اگر ہم اپنے آپ سے محبت کرتے تو اس دنیا کو چھوڑ کر وہ کام کرتے جو ہمارے لیے فائدہ مند. لیکن ہم اپنے آپ سے محبت نہیں کرتے, اسی لیے تو ہمارے بغیر میں آواز دے کر کہا جا رہا ہے ظلم تو نفسی, ظلم تو نفسی, مجھے اپنے نفس پر ظلم کیا. کتنی مرتبہ دعا کومنٹ پڑھ رہے ہیں, ہر جمعرات کو کثرت کے ساتھ پڑھی جا رہی ہے, اور جب کثرت کے ساتھ پڑھی جا رہی تو یہ جملہ تاکید کے ساتھ جو 3 مرتبہ پڑھتے ہیں, ظلم تو نفسی, ظلم تو نفسی. ہم نے اپنے نفس پر ظلم کیا. ایسا نفس پر ظلم کیا کہا, جس وقت ہم خبر میں جائیں گے تو اس وقت ہمارے ساتھ کوئی نہیں ہوگا, نفس ہوگا, ہماری روح ہوگی. تو جب ہمیں اپنے نفس کو, اپنے روح کو تنہا لے کر جانے تو انتظامات ہیں, ہم نے اپنے لیے انتظامات نہیں کیے, ہم نے وہ کام کیا کہ جس سے لوگ خوش ہوئے. اگر ہم اپنے آپ سے محبت کرتے تو ہم نماز نہیں چھوڑتے, اگر ہم اپنے آپ سے محبت کرتے تو ہم حجاب نہیں چھوڑتے, اگر ہم اپنے آپ سے محبت کرتے تو ہم ریاکاری نہیں کرتے, اگر ہم اپنے آپ سے محبت کرتے تو ہم جھوٹ نہیں بولتے, اگر ہم اپنے آپ سے محبت کرتے تو ہم غیبتیں نہیں کرتے. کیونکہ ہم نے اگر اپنے آپ سے محبت کی ہوتی, میرے مولا کو نہیں کہنا, مولا جو ایکمنٹ میں کہہ رہے ہیں انسانوں کے لیے کہہ رہے ہیں, ہم نے اپنے نفس پر کیا کریں, کیا کریں ایسا کہ جو ہم اپنے نفس پر ظلم کر رہے ہیں. وہ پریشانی کی بات نہیں. جب تم محسوس کرو کہ تم اس دنیا میں مگن ہوتے چلے جاؤ, لیکن ایک تصویر کو اٹھاؤ, اور تصویر کو اٹھانے کے بعد کثرت سے استغفار کرنا شروع کر دو. ادھر تم کثرت سے استغفار کرنا شروع کرو گے, خدا تمہارے گناہوں کو معاف کرتا چلا جائے گا. اور جب خدا تمہارے گناہوں کو معاف کرتا چلا جائے گا تو کوئی تو لمحہ ایسا ہوگا, کوئی تو گھڑی ایسی ہوگی جس وقت تم دل کی گہرائیوں کے ساتھ کہہ رہے ہو خدا تو مجھے معاف کر دے, مجھ پر نگاہ کرم کر دے. ادھر ہم کہیں گے خدا اس انداز سے نگاہ کرم کرے گا کہ قسم خدا کی ہمارے قدم جو ایک مرتبہ ڈگمگا رہے اس رات کو مستقل جانب گام. اسی لیے تو امام نے آواز دے کر کہ جو انسان اپنی ذات پر ظلم نہیں کرتا ہے نا, تو جیسے جیسے اس کی عمر بڑھتی چلی جاتی ہے, بچوں رکھے کا سوال ہے جس کا دوسرا نہیں, جیسے جیسے اس کی عمر بڑھتی چلی جاتی ہے نا ویسے ویسے ہی اسے سکون آتا چلا جاتا ہے. لیکن آپ سوچیں تو ہمارا اور آپ کا ذاتی تجزیہ ہے کہ جیسی جیسی انسان کی عمر بڑھتی چلی جاتی ہے پریشانیاں بڑھتی چلی جاتی ہیں, بے سکونی بڑھتی چلی جاتی ہے. جوانی میں نیند آتی ہے, بڑھاپے میں نیند نہیں آتی. جوانی میں سکون ملتا ہے, بڑھاپے میں سکون نہیں ملتا. جوانی میں مطمئن رہتے ہیں, بڑھاپے میں مطمئن نہیں ہوتے. وجہ کیا؟ آئیے اس کا راز بتاؤ. امام نے بتایا راز یہ ہے کہ جب کوئی انسان خدا سے دور ہوتا چلا جاتا ہے نا تو اس کے پاس سے سکون بھی دور ہوتا چلا جاتا ہے.
اور جب وہ خدا کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے نا اس وقت اس کو سکون ملتا چلا جاتا ہے. بے شک. ہاں مولا اتنا بتائیے کہ یہ بے سکونی اور سکون کی بات کیا ہے؟ کیا تمہیں نہیں معلوم؟ جیسے جیسے انسان بڑھاپے کی طرف آتا ہے اس کو خوف رہتا ہے اس چیز کا موت کس وقت آ جائے ہے نا. موت کس وقت آ جائے. جوانی میں کوئی یہ نہیں سوچتا کہ موت کس وقت آ جائے, خوف بھی تاری نہیں ہوتا. لیکن جیسے جب بڑھاپے کی منزل پر آتے ہیں خوف تاری ہوتا ہے کب موت آ جائے کب موت آ جائے. معصوم نے بڑے پیارے جملے کہہ دیے, قسم خدا کی اگر آپ نے دل سے سن لیے اور آپ تک پہنچ گئے تو میری حد کی مجلس ادا ہو جائے گی. میرے معصوم نے آواز دے کر کہا کہ جس بھی انسان نے توجہ رکھیے, جس بھی انسان نے اللہ کو خلوص سے پکارا, معرفت کے ساتھ اس کی عبادت کری, جیسے جیسے موت اس کے قریب آتی چلی جائے گی نا, جو ہمارے چاہنے والا ہوگا اس کے چہرے پر نور آتا چلا جائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہمارے چاہنے والوں کے چہرے پر نور آتا چلا جائے گا, اور جن لوگوں پر خوف مرتب ہوتا ہے ان کے چہروں پر بے سکونی نظر آئے گی. یہی تو وجہ ہے. اگر آپ کو اس کی بہترین مثال چاہیے آقا بہجت کو دیکھیے, بے شک. ضعیفی کے عالم میں بھی پیشانی سے نور ساتے ہوتے نظر آ رہا ہے. اگر آپ کو اس کی بہترین مثال چاہیے امام خمینی کو دیکھیے. زندگی کے آخری لمحات میں, موت کے آخری لمحات کے اندر بھی وہ میرا امام کا چاہنے والا امام خمینی ایک مرتبہ نماز پڑھ رہے کہ ان کو خوف نہیں ہے. خوف کس چیز کا ہو؟ خوف تو اس بات سے ہوگا نا کہ موت قریب ہے, ملک الموت قریب آنے والا ہے. اللہ جانے قبر میں جانے کے بعد ہوگا تو کیا ہوگا, لیکن جو علی کے چاہنے والے ہوتے ہیں, جو اللہ کی معرفت دل کے ساتھ کرتے ہیں, انہیں خوف نہیں ہوتا, انہیں کو اطمینان قلب ہوتا ہے. وہ خوش ہوتے ہیں کس چیز کے لیے خوش ہو رہے ہیں کہ ہمیں آرزو تھی حیدر کرار سے ملنے کی, سبحان اللہ. جس چیز کے ہم مشتاق تھے وہ دعا ہماری قبول ہونے والی. ہمیں دیدار حیدر کرار نظر آنے والا ہے. ہم دنیا میں کہتے تھے مولا دیدار کرا دو دیدار کرا دو, لیکن یہ مومن کی یقین کامل ہوتا ہے مومن کو کہ دنیا میں اگر دیدار نہیں ہوا ادھر آنکھ بند ہوگی ادھر امام کا دیدار ضرور ہوگا. حیدری یا علی حیدری یا علی اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ایک بار درود پڑھیے تاکہ یہ آوازیں کربلا مولا کے سرزمین پر جائیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللہ اکبر. یا رسول اللہ یا علی یا علی. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. میرے پڑھنے سے اور آپ کے سننے سے کام نہیں چلے, عمل فرض ادا کرنے میں. بے شک. صرف زبانی کی بات نہیں ہوگی, اور میں ان ذاکرین میں سے بھی نہیں ہوں جو مسلسل پڑھتی رہوں اور آپ سو یا جانے جب تک سنیں گے جب تک پڑھیں گے. بے شک. ادھر مجمع منتشر ہوتا ہے, میرا سننے کی مجلس پڑھنا ایسا نام کیا ہے, کیوں فرض ادا پڑھے. جب آ کر ہم بیٹھ گئے تو فرض ادا بیدار ہونے کا نام ہے, بیدار ہونے کا نام ہے. بے شک بے اور جب شک بیدار ہوتے ہیں تو درود بھی بیدار, گریا بھی بیداری والا ہونا چاہیے. بے شک کیا کیا کریں امام سے ملاقات کے بعد بے شک. ایک نہیں گالی کہتی ہے کہ تم محبت تو کر دیکھو. ایک امام کیا کہتے ہو, اگر تمہارا عمل اور کردار بہترین ہو جائے تو یقین کرو مرتے وقت تمہارے پاس ایک نہیں 12 تمہارا امام اور بے شک. سبحان اللہ. یہ ہمارا یقین تعمیر ہے. امام تو آج بھی موجود ہے, بے شک. امام تو فرض ادا پر موجود ہے کیا نہیں. لیکن اب آپ مجھے بتائیے کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو امام کا دیدار کرتے ہیں, ہر کوئی نہیں بولتا. علی صاحب میں بیٹھے ہوتے ہیں لوگوں کو دیدار کا ضرور ہے. مولا باقر
सामने मस्जिद में खड़े हैं और लोगों की दुआओं से अम्मा सल्ली अला मोहम्मदिन वाले मोहम्मद। मोहम्मद सलाम मस्जिद में खड़े होते थे और लोगों को नजर नहीं आता। मेरे मौला पूछते थे कुछ उनसे देखो तो लोग हंसते थे, मौला जैसे बातें कर रहे हैं सामने मौजूद हैं लोग की पहचान कि हमें देखने के लिए जाहिरी आंख नहीं बातिनी आंख चाहिए। बेशक बेशक ये अगर मेरा भक्का इमाम नजर आ जाए तो एक मुझी को नजर आ जाता है, बेशक एक खसाब को नजर आ जाता है, और नहीं नजर आता तो बड़े बड़े आलिम को नजर नहीं आता। बेशक तो ये तो हमारा अमल किरदार है, इसीलिए कहते हैं माफ कर दो। अगर मैं चाहती कि हमारी जिंदगियों के अंदर बाइस खैर और बाइस बरकत हो, इमाम वक्त की वक्त तो निकाल तो रुजू कीजिए। अब वो रुजू कैसे करें? बोला हम फर्शा पड़ा इस नियत के साथ कि आप हमारे दरमियान में पहुंचे, लेकिन वजह क्या है? ये होने के बावजूद पढ़ा नजर नहीं चाहिए, पढ़ के तारीख ऐसे नजर आती। एक शख्स कि जिसको बड़ी ख्वाहिश बड़ा अनुमान कि वो अपने वक्त के मखदूम करे 21 साल जिम्मेदारी के साथ छुआ गया। 21 साल उसने हज, 21 साल उसने हज किया और एक मकसद लेकर किया। वो मकसद क्या कि खुदा मैंने सुना कि मेरा इमाम कहीं हो या ना हो, लेकिन हज करने मेरे मौला जरूर है। बेशक आने का मतलब काश्मीरी इमाम का दीदार मिल जाए, काश्मीरी इमाम का दीदार मिल जाए, लेकिन इमाम का दीदार नहीं सीखे। अब जब 21 साल का अरसा गुजर गया, अब जब 22वां साल आया तो उसने गला में काबा को थाम कर कहा कि परवरदिगार बच रखा साल मुझे अभी तक इमाम की ज़ियारत नसीब क्यों नहीं? ये कहने के बाद अब जब उसने बाबा जी को गिरिया किया और जब गिरिया पुरानी हुआ इसके असना के अंदर जब खूबसूरत तरीन नौजवान आया तो उसके शाने पर हाथ रखा, शाने पर हाथ रखा, उनका देखा बड़ा ही भाग्यशाली चेहरा कहा जिससे मिलने के तुम मुश्ताक हो ना उसी ने ही तुम्हें लेने के लिए भेजा। क्या कि हमें वक्त है मुझे बुलाएगा, कहाँ है मेरा मौला? तो मेरे साथ आगे आगे वो खूबसूरत नौजवान पीछे पीछे अलमुक्तसिम एक चटियल मैदान में, तो चटियल मैदान में आगे चलेंगे खैमा, और उस खैमे में सब्ज रंग का नूर सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अब अल्लाह। जैसे वो सब्ज रंग का नूर मुनव्वर हो रहा है तो कह रहा कुछ समझ ही नहीं आया, नहीं आया। महसूस कीजिएगा कसम खुदा की पढ़ रही हूँ तो मेरा दिमाग के मौसम मुनव्वर हो रहा है। वो कहता है कि जैसे ही मैं खैमे में आया तो मैंने देखा कि सब्ज नूर मलम होता चला गया और एक सफेद नूर। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान मैंने अल्लाह। नौजवान से पूछा बताओ तो सही कि सफेद नूर किसका है? यही तो सफेद नूर बखियतुल्लाह है। सुभान अल्लाह यही सुभान तो अल्लाह। मेरा इमाम। एक मर्तबा सलाम किया, जवाब सलाम, जब जवाब सलाम मिला अब भूल गया सारी दुआ। ये मौजूदा होता है मोमिनी का। जितने भी यहाँ पर ज़ायरीन बैठे हैं जो करबला मोहल्ला से होकर आएंगे वो मेरे फैसले से मुताबिक होंगे, जो नहीं गए परवरदिगार हमें दोबारा करबला मोहल्ला की जाने से जब हम करबला की सरजमीन पर जाते हैं तो एक मतलब सोचते हुए जाते हैं जब हमें मौला का रोज़ा नजर आएगा हम ये दुआ मांगेंगे, हम ये दुआ मांगेंगे। मेरा अपनी जाती तजुर्बा पूरे रास्ते में सोचती थी कहीं कि जब मुझे इमाम का रोज़ा नजर आएगा मैं ये दुआ मांगूंगी, ये दुआ मांगूंगी, लेकिन यकीन कीजिए जिस वक्त हुसैन इब्न अली के रोजे पर निकाह जाती है सब समझ जाते। एक चीज ध्यान में रहती है, हम करबला आ गए कि वाकई हम इमाम के सामने तशरीफ फरमा है, या वाकई हम इमाम के रोजे के सामने खड़े हैं। सिर्फ ये एक जुमला ये मोमिन की पहचान। वो शख्स इमाम को लेकर जितनी दुआएं थी सब आवाज देने का मतलब आप हमारे वक्त के इमाम और आप ही बरकतुल्लाह वाला इतना बताइए कि सारी इंतजार क्यों करा? अजर इतना सुनना था मेरा मौला आवाज देकर का 21 साल इंतजार मैंने नहीं करवाया, 21 साल इंतजार तुम लेकर। मैं तो रोजाना चाहता था तुमसे मुलाकात के लिए आऊं, रोजाना चाहता था तुमसे मुलाकात करूं, लेकिन तुम मुझे अपने आप से मिलने नहीं दिए। परेशान बैठा था खड़ा, बहुत बड़ा जुमला है ज़रा जो मैं बयान कर रही हूँ, आम बात नहीं है। तो बैठा था खड़ा हो गया तो बोला ये किस्सा मैं आपसे मिलने का ख्वाहिशमंद और आप कह रहे कि मैं आपसे मिलना नहीं चाहता था।
وجہ کیا؟ امام نے آواز دی آؤ میں وجہ بتاؤں. 21 سال جب تم حج کرنے کے لیے آئے تھے نا، تو جب تم حج کرنے کے لیے آتے تھے تو تم وہاں پر اپنے نیچے اپنے رشتے داروں کو ناراض ہو کر آتے تھے. اس میں سے تمہاری ایک بہن بھی تھی کہ جس سے تم قطع تعلقی کر بیٹھی تھی اور تم اس سے بات نہیں کرتی تھی. 21 سال جب تم آئے تو اپنی بہن سے مل کر نہیں آئے، اس کو راضی کر کر نہیں آئے. تو جو انسان بندوں کو راضی نہیں کر سکتا وہ اللہ کو اور امام کو راضی کیسے کرے؟ حدیث کا میسج ہے آخری حضرت آپ. تو اب جب تم 21 سال آئے ہو تو آنے سے پہلے تمہارے دل نے گواہی دی کہ میں اپنی بہن سے، جب تم اپنی بہن سے مل کر آئے تو تم نے اپنی بہن کو معاف کرا، تمہاری بہن نے تمہیں معاف کر دیا، اور تم نے قطع تعلقی کے بعد صلح رحمی اختیار کر. اور جب تم نے صلح رحمی اختیار کر دی تو پروردگار عالم کو اور امام وقت کو تمہاری یہ ادا اتنی پسند آ گئی کہ تم بندوں سے ملنے کے لیے گئے ہو اور امام تم سے ملنے کے لیے آیا. بات پہنچی ہے قابل سننے والے تک. تو مجلس کا نچوڑ، مجلس کا میسج کیا ہے کہ اگر ہم کسی سے قطع تعلق کر رہے ہیں تو اس سے ملیے. پھر ہم کیا بولتے ہیں؟ ہماری ایگو وہ نہیں ملتا تو ہم کیوں ملے، وہ بات نہیں کر رہا تو ہم کیوں کریں. نہیں، میرے امام کو، میرے خدا کو اکڑ پسند نہیں ہے. جو اکڑتا ہے وہ ابلیس ہو جایا کرتا ہے، وہ مردہ ہو جایا کرتا ہے. مثالی کرتا ہے نا وہ مانی کے اشتر بن جایا کرتا ہے. تو ہمیں اکڑنا نہیں ہے. آل محمد کا در ہمیں مثالی سکھایا. اتنا اس نے اپنے دل کو اپنی بہن کے سامنے جھکایا، خدا کے سامنے چکایا. بہن راضی خدا بھی راضی، جب خدا راضی امام بھی راضی. اور میرا امام دل سے ملاقات. اور سوچیے ہم فرش ازا پر آتے رہے، ہماری وجہ سے کسی کا دل نہیں چکا ہوا، ہماری وجہ سے کوئی پریشان تو نہیں ہے، ہم نے کسی کا مال تو غضب نہیں کیا ہوا، کوئی ایسی بات کہ جس کی وجہ سے کسی کوئی اذیت میں مبتلا ہے، ایسا تو نہیں. اگر ہے تو چاہیے آج سوچیے گا. اتنے سارے مجمع میں سے اگر 2 بیویوں نے بھی کسی پر فوکس کر لیا تو یقین کیجیے گا میری ہم کے مجلس ادا ہو جائے گا. کیونکہ ہم یہاں پر اپنے کردار کو تبدیل کرنے کے لیے، اور جب کردار تبدیل ہو جائے تو سمجھ جاؤ ہم وہ نہیں کر سکتے. لیکن اگر سوا 2 مہینے ہم آئے اور گھر چلے کوئی نہیں. کیونکہ حضرت علی مسئلے کربلا میں نے کل آپ کو بتایا تھا، بیان کیا تھا کہ جو خیر ہوتی ہے یہ خیر عام ہے، خیر خاص. ہم پر خدا کی خیر عام نہیں ہے، خیر خاص. ہم سیدنا کو کرتے ہیں، ہم حسین بن علی کے حضرت علی مسئلے کا ذکر بہت کرتے ہیں. یقین کیجیے گا میرے پاس ذرا برابر بھی ہوتی کہ جو میں آپ کے سامنے بیان کروں. بس یہ ٹوٹے پھوٹے الفاظ، یہ تھوڑا سا ناقص علم جو بیان کر کے ہوا کہ پھر نے کہا اس کو بھی بات کرنا. حضرت علی مسئلے کربلا جب ہم پر خدا نے خیر خاص کر دیا اور ہمارا شمار حسینیوں میں قرار دے دیا، ہمارے شمار زینبی لشکر میں قرار دے دیا. تو آئیے سیرت بھی زینبی، سیرت بھی فاطمی ہے. جب سیرت فاطمی ہوگی نا تو یقین جس طریقے سے فاطمہ زہرا اپنے بیٹے کا نام سننے کے بعد بے قرار ہوتی ہے نا تو ان کی قمیضوں کو بھی ایسے ہی بے قرار ہونا چاہیے. نہ سوچیے آنا ہے اور فرصت دے کر ایسے ہی چلے جانا. فرصت دینے کے بھی کچھ حساب، کچھ بیویاں خاموشی سے روتی ہیں، کچھ بیویاں گھٹ گھٹ کے روتی ہیں، کچھ بیویاں آوازوں کو بلند کر کر روتی ہیں، کچھ بیویاں سر و سینہ پیٹ کے روتی ہیں. مجھے نہیں معلوم یہاں پر کون سی بیوی اس انداز سے روتی ہے، لیکن ہاں اگر تم خاموشی سے روتی ہو نا تو دعا مانگو میری شہزادی ہمیں کچھ طریقے سے رونا سکھا دینا، اور جس طریقے سے تو چاہتی ہے اور میری شہزادی کس طریقے سے
चाहती है, मेरी जलानी चाहती है, जब मेरे को बैठ के बसाई को सुनो, तो ऐसे और के जिस तरीका से एक तारीफ मामले करिया जाओ डाल का माता करती है और बताने मजू में कसला आज तक तुम्हें रोना ना भी आए ना, लेकिन तुम अपनी आवाजों को बदल कर आए बुझाए दिखे ना, बाप और माता बाप मुसीबत जरूर कहना, तुम कहता ना आज वालों को डरा के चौधारी करे, आज बड़ा कयामत का दिन है, आज वो दुनिया को डालो, अरे कि जो सफर 28 हजार हुआ था ना, आज ये सफर कैसा था, जैसे मुसैलिम अली के पुत्र ने करबला की सरजमीन पे कदम रखा, आगे नहीं बढ़ाता, अरे मेरे आगे नहीं बढ़ाता, इमाम ने आवाज देकर कहा अल्लाह की तरह तब्दील किया जाए, अरे दूसरा दुर्जन आया, वो भी कदम आगे नहीं बढ़ाता, तारीख कहती है हुसैन बिन अली ने 7 घोड़ों को तब्दील किया, अरे जब 7 घोड़े तब्दील हो गए और कोई भी कदम आगे नहीं बढ़ाता, एक बंदा फातिमा का नाम लेकर करबला की जमीन पर बैठा और करबला के पास को हाथ में उठा लिया, एक बंदा करबला के पास हाथ में उठा कर छूना शुरू किया, आगे वाली बैठे करना मेरे तुमने को सदाएं तुम्हारी बुलंद हो जाएंगे, भाई के इस मंजर को देखा, बात लेकर के भैया क्या कर रहा है, बीबी सरजमीन के पाप को छू लाओ, अच्छा थोड़ी सी बात मुझे भी दे दे, और मैं भी किस तरह की बुआ रही है, अगर वाली की मिले तरफ पानी का बना लिया, तेरा भी कर क्या भैया, अरे तुम भी तो मेरा भाई हुसैन ने एक मुश्त काटी भर के उठाई, हुसैन ने और बहन पर सुनाई, हुसैन ने अब शीर ने सुनी दुआई, हुसैन ने भैया अरे ये हाथ पे को मेरी जान डाली है, अरे भैया तुम्हारे पूरी के पूछ में खुदा की बुलंद आवाज़ों में रहमतों के नाज़िल फरमाए, खुदा को कोई कम दे सिवाय हमें बुझाएंगे, भैया इस बात से मेरे पूरी की दुआ है, भैया मैं इस जमीन पर तुझे रहनी नहीं होगी, इतना सुना था मेरे बड़ा आवाज देकर का बात तो यहाँ के रहने वालों को बुला कर लेकर आओ, और ये वाले आए अगर आओ, मेरे वालों ने कहना शुरू किया, लोगों को इतना बताओ इस सरजमीन को क्या कहते हैं, किसी ने कहा मौला इस सरजमीन को शजर बना कहते हैं, किसी ने कहा मौला इसको कालरिया कहते हैं, किसी ने कहा मौला इसको मारिया कहते हैं, मेरे वालों ने कहा और इसके क्या नाम है, किसी ने कहा मौला इसको दश्ते बना कहते हैं, किसी ने कहा मौला इसको रहनुमा कहते हैं, मेरा मौला रो कर कहते हैं और इस सरजमीन को क्या कहते हैं, असल तारीख कहती है एक 80 साल नहीं मैं आका इस सरजमीन को करबला कहते हैं, रोने पर पाबंदी कोई है, हुसैन को रोने के लिए आई हो, अली मर गए मुझका रोने वाली बीवी हो, करबला पे नाम सुना, फातिमा तेरा के नाम करबला की जमीन किया, और आखिरी सजदा भी इसी सरजमीन पर हुसैन ने नहीं किया, अब आज देकर का बाद अब आज ज़हनों को नस्ल किया जाए, और अब आज एक मतलब कानों को नस्ल कर दिया, जब कानों को नस्ल कर दिया, अरे क्या करने में वाले थोड़ी सी देर के बाद अली की बेटी ने बना हो गए, मांगने वाली बहनें अपने भाइयों के लिए जरूर दुआ कीजिएगा, के भाई के साथ कहते हमारे भाइयों को चला करना खेले, अल्लाह ना थोड़ी सी देर के बाद मेरी बेटी ने मेरे भाई को बुला कर लेकर आया, उसे भी क्या बात है, मुझे एक बीवी के सोने की आवाज आ रही है, एक बीवी के रोने की आवाज आ रही है, कोई और बीवी नहीं है, हमारी माँ ने अपने मदीने को छोड़ा, अपने बकैया को छोड़ दिया, मेरा मलिक करने से बाहर आए, अब आज आप सभी लोगों को जाकर लेकर आओ, अगर नहीं लोग आगे बढ़े, मेरे मलिक
को खरीदना चाहते हैं। और दादा लोग कैसे सुनाना को खरीदना चाहते हैं। जाकर मेरे भाई से कहना कि जमीन खरीद ही रहे हो, मेरे बेटे अली अकबर के नाम पर जमीन खरीदना। मेरे मौला ने सुना डॉक्टर का कहना खुदा खैर करे। ए बीबी, ये अकबर के नाम पर जमीन क्यों खरीदवा रही है? अब भैया मेरी मदद करानी हुई है, जब मेरा अली अकबर 18 बरस का हो गया ना। अरे भैया, अरे दूल्हा का नाम भी मैं तुम्हें बियाह के नाम की अकबर के नाम की आप बस्ती बताओगे। आज गलती न करो, इस तकदीर पर अली अकबर को भी कब्र की जगह मिलेगी। अब जिसको रोना नहीं आ रहा, बरशदा पर हाथ रखकर इस्तग़फ़ार पढ़ लेना। सच्चे मर्दों की जाने देगा। और बात लेकर के बनिए सच्चे मर्दों, जब आशूर का दिन आएगा, एक दिन में इस जमीन पर बात करना के पड़े होंगे। और हम इतने गरीब हैं, हमारा लाजा उठाने वाला कोई नहीं होगा। ये बनिए सच्चे मर्दों, तुम आना और हमारे लाशों के दफना देना। ये कहने के बाद मेरा मौला औरतों से मुतालिक हो। और बात लेकर के और को अगर तुम्हारे हमारे जनाज़ों को दफना न सके, तो बीवी हो पानी भरने के बाद आना। एक मुट्ठी उठाती रहना, हमारे लाशों में डाल दी जाना। मेरी सुनकर सुनो, अब तुम्हारा मुकद्दर है, तुम्हें रोना आए या ना आए। मेरा मौला बच्चों से मुतालिक हुआ। बात लेकर के बनिए सच्चे बच्चों, अगर हमारे माँ बाप हमारे लाशों को दफना न सके, बच्चों खेलने के बहाने हमारी लाशों पर इतना तो मिट्टी पड़ जाती है। ये कहने के बाद उसने अपनी मसाई पता नहीं किया। और अगर तुमने उसके लिए अपना मेरा वादा चलाए तो मेरा गरीब होने से जब बाहर आए ना, बड़े लोगों ने क्या देखा, हुसैन इब्न अली तना नहीं आए, बल्कि आगोश में कितने बधाई नजर आए हैं। लेकिन उस नन्हे बधाई का चेहरा नजर नहीं आ रहा, नन्हे बधाई के छोटे छोटे पैर नजर आ रहे हैं। मेरे मौला ने बात देकर कहा, ऐ बनिए सबके लोगों, इस बच्चे के पैरों को पहचान लो। जब आशूर का दिन आए, हाथ में ये पैर कहीं पर नजर आए। लोग रोने लगे। अब आज लेकर कहते हैं मौला, लाशें की शनाख्त तो चेहरे से होती है, आप हमें इस बच्चे का चेहरा नहीं दिखा रहे, इसके पैर क्यों दिखा रहे हैं? मेरा मौला लेकर कहता है बनिए सच्चे लोगों, हुसैन इतना गरीब है, करबला में जब शहीद होगा, वो आशूर के दिन इसका भी सरजरी से जुदा हो जाएगा। बचना जाना, अरे मेरे लाल के रुख बना देना। रोटा कहीं आएंगे, शिकारी को चलने आए हैं। ज़ैनब का शबीर का मातम, दिल से करे दिलगीर का मातम, जो मातम ज़ैनब ने किया।